الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہم اپنی زندگی کی ایک اور عید الاضحیٰ منانے کے لیے جمع ہیں. یہ عید جو قربانی کی عید بھی کہلاتی ہے، وہ قربانی جس نے انسان کو قربانی کے نئے اسلوب سکھائے، وہ قربانی جو خدا تعالی کی رضا کے حصول کے لیے تھی، وہ قربانی جو توحید کے قیام کے لیے تھی. بس اس عید پر ہمارا جمع ہونا اس لیے نہیں کہ ہم نے ایک خوشی کا دن منانا ہے. بے شک خوشی بھی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہم مناتے ہیں، اور عیدوں پر خوشیاں منانا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پہلو اپنے اندر رکھتی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو عظیم مقاصد ہیں ان کو ہمیں ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی نسلوں میں بھی اس روح کو قائم کرنے کے لیے کوشش اور دعاؤں سے کام لینا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں اس قربانی نے قربانی کے نئے اسلوب سکھائے، نئے راستے کھولے، جس میں دلی خوشی سے اطاعت کے اعلیٰ ترین معیار کا اظہار ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور توحید کے قیام کے لیے مسلسل
قربانی کی ایک مثال قائم کی جس میں کسی ایک شخص کی قربانی نہیں تھی بلکہ پورا گھرانہ شامل تھا، پورا خاندان شامل تھا۔ بس آج ہمیں اس عید پر جمع ہو کر یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم اور ہماری نسلیں بھی وہ معیار حاصل کرنے والی ہوں جن کا محور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہو۔ اس زمانے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرستادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مانا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کئی مرتبہ متعدد مرتبہ ابراہیم کے نام سے پکارا۔ بس اس زمانے کے ابراہیم سے منسوب ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اس بنیادی مقصد کو دیکھنا ہوگا جس کے حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان نے کوشش کی تھی، اور وہ تھا کامل اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے ہر قسم کی قربانی توحید کے قیام کے لیے دینا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رویا کی بنا پر حضرت اسماعیل سے ان کی جان کی قربانی مانگی۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بخوشی اس قربانی کے لیے تیار ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی سے روک دیا کہ ظاہری طور پر اولاد پر چھری پھیرنا یا کسی جان کی قربانی سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ عظیم مقصد تب حاصل ہوگا جب مستقل قربانی کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرو، اور وہ مستقل اور مسلسل قربانی اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کے لیے کامل اطاعت اور فرمانبرداری کا جوا انسان اپنی گردن پر نہیں ڈالتا۔ اور جب کامل اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار ہوگا تو تب ہی توحید کے قیام کی خالص کوشش ہوگی، اور یہی وہ ذبح عظیم ہے جو قربانیوں کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی نیک اولادوں اور اولاد میں جاری رکھنے کی تلقین کی۔ ذبح عظیم ایک شخص کی جان لینے سے تو نہیں ہو سکتا، اس ذبح ہونے کا انسانیت کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ ہاں، انسانیت کو تبھی فائدہ ہو سکتا تھا جب خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول اور توحید کے قیام کے لیے قربانی دی جاتی۔ دنیا میں توحید کے قیام کے لیے کوشش کی جاتی، انسانیت کو خدا واحد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی، عبادت کے طریق سکھائے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں ذبح عظیم کی قربانی کا ذکر کیا کہ اس کے بعد فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یعنی بعد میں آنے والوں میں بھی یہ ذکر خیر باقی رکھا کہ یہ وہ آباء و اجداد تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اپنا مطمع نظر رکھا اور اللہ تعالیٰ کے پیار کے وارث بننے کے لیے کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔
توحید کے قیام کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. موت تو ہر ایک کو ایک دن آنی ہے. کامیاب موت وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش میں آئے. کامیاب موت وہ ہے جو توحید کے قیام کی کوشش میں آئے. یہ ذکر خیر جو بعد میں آنے والوں میں خدا تعالیٰ نے جاری رکھا، ان قربانی کرنے والوں کا اس کی انتہا اور اس کا عروج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے زمانے میں پورا ہوا. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا پھل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور اے ہمارے رب، ہماری یہ بھی التجا ہے کہ تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. یقیناً تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ نبی مبعوث فرمایا جن کی ذبح عظیم کے نمونے ایک نئی شان سے نظر آنے لگے، بلکہ آپ کی بیعت میں آنے والوں کے نمونے بھی قربانیوں کی نئی داستانیں رقم کرنے لگے. کامل اطاعت و فرما برداری اور توحید کے قیام کے لیے نئے معیار قائم ہونے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پھر نبی کی اولاد اور بچپن سے ایسے ماں باپ کے زیر تربیت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا، یقین تھا، ایمان تھا، توحید پر قائم تھے. گھر کی تربیت تھی ایک ان کی، اور پھر سب سے بڑھ کر نبوت کا مقام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی تربیت بھی فرمائی تھی. انہوں نے جو اس لیے بھی پیش کیا آپ کو قربانی کے لیے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو وہ تھے جو روحانی لحاظ سے قبول اسلام سے پہلے مردے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے ذریعے ایسا زندہ کیا کہ وہ توحید کے قیام کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنے لگے. یا جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پہلے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنایا، ان جاہل لوگوں کو، پھر تعلیم یافتہ انسان بنایا، پھر باخدا انسان بنایا، اور پھر یہ باخدا انسان اطاعت و فرما برداری، قربانی اور عبادت کے وہ معیار قائم کرنے والے بن گئے کہ ایک دنیا کو حیران کرتی. توحید کے قیام کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی، اور پھر یہ قربانیاں اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے دھڑک کھڑے ہو کر انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ مثالیں قائم کی جنہوں نے مدتوں امت مسلمہ میں ایک تلاطم برپا رکھا، اور وہ اپنے مقصد پیدائش کو سامنے رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کی کوشش کرتے رہے. لیکن جب چند صدیوں بعد دنیا داری غالب آ گئی، اس روح کو بھول گئے جو ایک حقیقی مسلمان میں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھول گئے
جو ذبح عظیم کی مثال قائم کرنے کے لیے آنے والے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بھول گئے، جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اپنی گردن اس طرح ڈالنے سے دور ہٹ گئے جس طرح قربانی کا جانور کسائی کے آگے اپنی گردن ڈالتا ہے، جب اسلام کے ان معنوں کو بھول گئے کہ اسلام تو اپنی تمام خواہشات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مکمل طور پر قبول کرنا ہے، جب ان معنوں کو بھول گئے کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں گم ہو کر ایک موت اپنے پر وارد کرنا ہے، جب مرضات اللہ کی جگہ ذاتی خواہشات نے لے لی تو پھر نتائج بھی نکلنے بند ہو گئے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. ایک دنیا پر حکمرانی کرنے والے اپنے ملکوں میں ہی محکوم ہو گئے. حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آج غور کر کے دیکھو کہ بجوز ہنسی اور خوشی اور لہو و لعب کے روحانیت کا کون سا حصہ باقی ہے. یہ عید الاضحیٰ پہلی عید سے بڑھ کر ہے اور عام لوگ بھی اس کو بڑی عید تو کہتے ہیں، مگر سوچ کر بتلاؤ کہ عید کی وجہ سے کس قدر ہیں جو اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور روحانیت سے حصہ لیتے ہیں اور اس روشنی اور نور کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو اس ضحیٰ میں رکھا گیا ہے. عید رمضان اصل میں ایک مجاہدہ ہے اور ذاتی مجاہدہ ہے، اور اس کا نام بذل الروح ہے، یعنی روح کی سختی اس کی کرنا. مگر یہ عید جس کو بڑی عید کہتے ہیں ایک عظیم الشان حقیقت اپنے اندر رکھتی ہے اور جس پر افسوس کہ توجہ نہیں کی گئی. خدا تعالیٰ نے جس کے رحم کا ظہور کئی طور پر ہوتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ بڑا بھاری رحم کیا ہے کہ اور امتوں میں جس قدر باتیں پوست اور قشر کے رنگ میں تھیں، کھال کے رنگ میں تھیں، ایک خول کے رنگ میں تھیں، ان کی حقیقت اس امت مرحومہ نے دکھلائی. بس جہاں تو یہ سوال نہیں کہ صرف عید کو بھول گئے، مکمل طور پہ تعلیمات کو ہی بھول گئے. گزشتہ دنوں ابھی عید ہوئی ہے، پرسوں گزری ہے، سعودی عرب میں امام کعبہ نے بھی مکہ میں اس حج کے خطبے میں مسلمان ملکوں کو اس طرح توجہ دلائی ہے، مسلمان امت کو اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور وحدت کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں لمبا چوڑا خطبہ ہے لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے. لیکن یہ وحدت حاصل کرنا بھی ان کے لیے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ممکن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ سب کچھ بھول چکے ہیں، نہ غیرت رہی ہے نہ دین رہا ہے، جس سے دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی. امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر ہی چلنا ہوگا. کسی کے خود ساختہ طریق اور کسی امام کا کوئی طریق کام نہیں آ سکتا. اسی امام کا طریق کام آئے گا جس کو خدا تعالیٰ نے امام بنا کر بھیجا ہے. اس شخص کے ساتھ جڑنا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نے الہاماً فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد. بس زمانے کے امام کے ساتھ جڑنے والے ہی اس مقصد کو پا سکیں گے اور ان دعاؤں کے وارث بن سکیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دیواروں کو کھڑا کرتے ہوئے کی تھی. کیونکہ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان فرمایا ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنانے والے، لوگوں کو پاک کرنے والے اور کتاب و حکمت سکھانے والے بنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی بڑی شان سے پوری ہوئی، اسی طرح آخرین میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے نشان کے طور پر پیدا ہوگا، جو پھر ان مقاصد کو پورا کرے گا جن کے حصول کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان نے قربانی دی تھی، جس کے لیے وہ اپنی اولادوں کو ان قربانیوں کی طرف توجہ دلاتے رہے، جو تعمیر کعبہ کا سب سے بڑا مقصد تھا، یعنی توحید کا قیام، اور جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر ذبح عظیم کہ وہ نمونے قائم فرمائے کہ جن کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور حمد بے اختیار جاری ہو جاتی ہے۔ بس آج یہ ہر احمدی کا کام ہے کہ اگر ہم نے اس قربانی کی عید کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو خدا تعالیٰ کی فنا کا چولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر پہن لیں، کیونکہ یہی ہمیں خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، آپ کے احکامات کو بجا لاؤ، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی کامل پیروی کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی اعلیٰ مثالیں قائم کرو، عبادتوں کے ایسے اعلیٰ معیار قائم کرو کہ تمہاری ہر حرکت و سکون سے توحید کا اظہار ہوتا ہو۔ جب ایسی حالت ہو تو خدا تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کا بہت پاس کرتا ہے، بہت لحاظ رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایسی حالت فرائض کے ساتھ نوافل سے ہوتی ہے، یعنی جب فرائض بھی ادا کر رہا ہو انسان اور پھر نوافل ادا کر رہا ہو، پھر یہ قرب کی حالت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کے یہ معیار حاصل کرنے کے لیے آج ہمیں اپنے نفس کی مسلسل قربانیوں کی ضرورت ہے۔ یہی مسلسل کوشش ہمارے اندر توحید کا ادراک پیدا کرے گی، اور یہی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمیں دشمن سے نجات دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جلد احمدیت کے راستے میں مخالفین کی طرف سے ان کے زوم میں کھڑی کی گئی روکوں کو دور ہوتا دیکھیں۔ روکے تو بے شک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کے قدم آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان روکوں کو بھی دور فرمائے جو یہ مخالفین اپنے زوم میں کھڑی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، جس سے بہرحال ایک عارضی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن عبادتوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے۔ بے شک آج احمدیوں کی اکثریت اپنے جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کر رہی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کے بہت اعلیٰ معیار ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا عبادتوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں
اپنی نسلوں میں بھی اس روح کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کیے بغیر ہم کبھی ترقی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ احساس ہمیں اپنی آگے نسلوں میں بھی پیدا کرنا ہوگا۔ بے شک اسلام نے غالب آنا ہے، بے شک اس زمانے میں احمدیت کا غلبہ مقدر ہے، لیکن ہمارے لیے اس غلبے کو اپنی زندگی میں دیکھنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے دامن کو اس طرح پکڑیں کہ انی قریب اور الا ان نصر اللہ قریب، کہ میں تمہارے قریب ہوں، یقین اللہ کی مدد قریب ہے، کہ پرشوقت آواز ہم سن سکیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج مسیح موعود کی جماعت ہی ہے جو توحید کا حقیقی ادراک رکھنے والی ہے یا رکھ سکتی ہے، اور اس کی خاطر قربانیاں دے رہی ہے۔ بہت سے ہیں جو دے رہے ہیں، بلکہ من اصل جماعت ہی قربانیاں دے رہی ہے۔ آج اگر کوئی الا ان نصر اللہ قریب کی آواز سن سکتا ہے تو وہ احمدی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جہاں ہم خود اللہ تعالیٰ کے پیار کی لہر کو دیکھیں، وہاں دنیا کو بھی توحید کا پیغام دے کر ایک ہاتھ پر جمع کرنے والے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دعا کریں گے ہم۔ دعاؤں میں شہدائے احمدیت کے خاندانوں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، ان کے پیاروں کی قربانیاں جلد رنگ لائیں اور ہم احمدیت کی ترقی کو کئی گنا پھلتے پھولتے دیکھیں۔ اسیران راہ مولا کو یاد رکھیں دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے، اور پاکستان سے باہر بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ اسیر جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں یا اسیری کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ اس سال کے شروع میں مصر میں احمدیت کی وجہ سے مقامی مصری احمدیوں کو اسیری کے دن گزارنے پڑے، لیکن بہرحال ان کی تو رہائی ہو گئی، وہاں کی حکومت جو بدلی اس سے پہلے ہی ہو گئی۔ آج کل ہمارے ایک بہت مخلص عرب دوست شارجہ کے، وہ احمدیت کی وجہ سے اسیری کے دن گزار رہے ہیں، اور یہ عید بھی انہوں نے اسیری میں کی ہے۔ اکیلے احمدی ہیں اور بڑی مضبوط احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے بھی سامان پیدا فرمائے۔ اسی طرح ہندوستان میں ہمارے ایک معلم کو گزشتہ جلسہ قادیان سے پہلے جلسے پر آتے ہوئے جو وہ لے کے آ رہے تھے نو وائن کو اغوا کیا گیا تھا، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جلد بازیابی کے سامان پیدا فرمائے۔ پاکستان میں ہمارے بعض احمدی اغوا ہیں مختلف جگہوں پر، جن میں سے ایک 10 سال کا بچہ بھی ہے، 10-12 سال کا، اپنے باپ کے ساتھ اس کو بھی اغوا کرنے والوں نے اغوا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جلد بازیابی اور رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ جماعت کے لیے مالی قربانیاں کرنے والوں کے لیے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے اور ان کے والوں نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ جو سست ہیں ان کی توفیق بڑھانے اور ان کی سستیاں دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ واقفین سلسلہ کے لیے دعا کریں۔ بعض تو بڑے نامساعد حالات میں بڑی وفا کے ساتھ وقف کی روح کو قائم رکھے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے اور اپنی حفاظت خاص میں رکھے۔ ان کی کاوشوں اور کوششوں کے بہترین پھل لگائے۔ تمام بیماروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پریشان ہیں لوگ، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ ضرورت مندوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مختلف لحاظ سے جو ضرورت مند ہیں۔ کسی بھی طریقے سے
مشکلات میں گرفتار جو ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. تمام دنیا کی جماعتوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے. تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور اس زمانے کے امام کو پہچاننے والے ہوں اور جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو دوبارہ قائم کرنے والے ہوں. تمام انسانیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر وہ جس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسے محفوظ رکھے اور اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو توحید کے پیغام کو دنیا میں آسن رنگ میں پھیلانے والے ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. دعا کر لیں.
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو عید مبارک بھی ہو. اور باقی آپ لوگوں کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں بھی ہم بھی ہیں سب کو عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.